الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق وظیفہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور دائمی جہنم سے بچانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں و عزیز ساتھیوں، یہ جمعے کا دن ہے اور اس میں مختصر خطبہ ہوتا ہے اور اس خطبے میں قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو بھی برائیاں ظاہر ہو رہی ہے
کوشش کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس کی روشنی میں باتیں کروں گا آپ حضرات کے سامنے. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے، مثلا اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر، تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک چیز آخرت ہے، بعد الموت ہے، یعنی حساب و کتاب کا دن، فیصلہ کا دن، انصاف کا دن. تو وہ دن جب آئے گا تو یوں نہیں آئے گا بلکہ اس سے پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے قیامت. اس کے لیے قیامت کا آنا ضروری ہے، یعنی قیامت سے پہلے آخرت قائم نہیں ہوگی، اور نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، اور نہ جزا سزا ہوگی، نہ انسان کو جنت ملے گی اور نہ جہنم. تو یہ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اسی قیامت کے پیچھے وہ کفار مکہ اور جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر، اس زمانے کے لوگوں نے یہ وقتاً فوقتاً یہ پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. یہ قیامت جو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اس سے ڈرو. تو یہ قیامت آئے گی کب؟ اللہ کے نبی سے بھی سوال کیا گیا اور بار بار سوال کیا گیا کہ قیامت کے بارے میں تو بتائیے کب آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ قیامت کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو صرف اتنی بات بتلا دیں کہ لعل الساعة تكون قریبا، جس قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تمہیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے وہ قریب ہو، تم کو پتا بھی نہ ہو. اور پھر دوسری جگہ فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها. اے نبی آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اے نبی آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ آ کر کے رہے گا. ثقلت فی السماوات والارض، جب وہ قیامت آ جائے گی تو زمین اور آسمانوں پر بہت ہی بھاری پڑے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تو قیامت اچانک آ جانے والی چیز ہے. جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو یہ تو اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک آدمی کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، دکان کے اندر اپنے گراہکوں کو کسٹمر کو کپڑا دکھا رہا ہوگا، وہ کپڑا بھی سمیٹ نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی. بھاؤ تاؤ چل رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی دودھ دھونے کے بعد وہ دودھ پینے کی کوشش کرے گا، پیالہ منہ کی طرف لے جائے گا، منہ کے اندر ڈال بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی نوال اٹھا رہا ہوگا، لقمہ اٹھا رہا ہوگا، وہ منہ میں بھی نہیں ڈال پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی چوری کر رہا ہوگا، چوری بھی مکمل نہیں ہوگی، اسی حالت میں قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی آدمی زنا کر رہا ہوگا، اسی دوران قیامت آ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ قیامت تو اچانک آنے والی چیز ہے، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا گیا. اقترب للناس
حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کے دن قریب، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آنے والا ہے، لیکن لوگ قابل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے اس کا یعنی قیامت کا علم تو کسی کو نہیں دیا گیا. اتنا بتا دیا کہ صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علامت کے طور پر ہم بھیجیں گے، دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے، جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ قیامت بالکل قریب ہونے والی ہے، بالکل آنے والی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان کو اس طریقے سے کھول کر کے بیان کیا، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کہ اس طرح کسی چیز کے بارے میں اتنا کھول کر کے بیان نہیں کیا جتنا بیان قیامت کے بارے میں کیا. ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے تکبیر شروع کی، اور اس تکبیر میں قیامت کا ذکر کیا. قیامت کا ذکر کرتے کرتے قیامت کی علامات اور آنے والی جو چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، پیشن گوئیاں شروع کی، اور کرتے کرتے ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی گئی. پھر اللہ کے نبی نے بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت پہنچ گیا، اذان دی گئی، پھر نماز پڑھی گئی. عصر کی نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی. پھر اللہ کے نبی نے قیامت کے اور اس کے علامات کے بارے میں بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی. تو اس طریقے سے کھول کر وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ قیامت سے پہلے جو چیزیں، جو علامتیں، جو نشانیاں آئیں گی، ان نشانیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں اور قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. بڑی نشانیاں تو ابھی آئی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں قیامت کی ہے، جو ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اختصار کے طور پر، کہ جب یہ برائیاں ظاہر ہو جائے، یہ چیزیں لوگوں کے اندر آ جائے، تو اس کو قیامت کی نشانیاں سمجھنا، اب یہ سمجھنا کہ اب وہ قیامت آنے والی ہے، پھر وہ قیامت تک ہم پہنچ چکے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا بات فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ترمذی کی حدیث. اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ چیزیں ہمارے سامنے آج ہیں، موجود ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتخذ الفیۃ ولن والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین. اے لوگوں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ نشانیاں آ جائیں گی، یہ علامتیں پیدا ہو جائیں گی. اذا اتخذ الفیۃ ولن والامانۃ مغنما، مال غنیمت کو، محصولات کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا. مال غنیمت میں لوگ خیانت کریں گے. امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی جائے گی تو اس کو مال غنیمت لوگ سمجھیں گے. کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، اور کسی سے ملتا جلتا جو قوم کے لیے جو مال جمع ہو، قوم کے لیے، جماعت کے لیے جو رقم اکٹھی ہو، یعنی مسلمانوں کے رفاہی کام کے لیے، یعنی کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ رقم اکٹھی ہو، وہ پیسہ جمع ہو، پیسہ جمع کرنے والا اگر اس کو ذاتی مال سمجھنے لگے کہ یہ میرا ہی مال ہے، میری ہی محنت ہے، تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانی ہے.
مال غنیمت میں لوگ کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے، مال غنیمت میں خیانت کریں گے، اور جو امانت رکھی جائے گی اس امانت کو کسی کا ذمہ دار بنا دیا جائے بطور امانت کے، تو وہ کیا سمجھے گا کہ مال غنیمت ہے، جیسے مرضی خرچ کرو، اور لوگوں کی جو مال ہے بطور امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو پھر وہ سوچے گا کہ یہ اپنا ہی مال ہے، اپنی مرضی کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی کسی کا ذمہ دار ہو یا بطور امانت کے کوئی چیز رکھی جائے، کسی کا نگراں ہو، اس میں اگر کسی نے ہیرا پھیری کی، ڈنڈی ماری، اس میں سے کچھ لیا، تو یہ تو قیامت کی علامت تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو حشر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں جب یہودیوں سے مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ آؤ، ہمارے کتنے آدمی شہید ہوئے آؤ ہم گنے، کون کون شہید ہوا آؤ ہم گنے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے صحابہ چلنے لگے، دیکھا کہ ایک لاش یہاں پڑی ہوئی ہے، صحابہ نے کہا کہ فلاں بھی شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ شہید ہو چکا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر آگے بڑھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں آدمی شہید ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ شہید ہے، بالکل اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس طریقے سے گنتے جا رہے ہیں اور اپنے شہداء کو گنتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی شہادت دیتے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ جنتی ہے۔ ایک آدمی آیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو وہی کرکرا جس کا نام کرکرا تھا، یہ تو وہی کرکرا ہے جس کو نگراں بنایا گیا تھا، مال غنیمت لوگوں کے جو مال تھے اس مال کا نگراں بنایا گیا تھا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صحابہ اس کو تم شہید مت کہنا، یہ تو جہنم کے اندر چلا گیا، یہ تو جہنمی ہے۔ شہید تو ہوا لیکن شہید ہونے کے باوجود یہ جہنم کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں جہنم کے اندر گیا؟ یہ تو شہید ہوا، کافروں کے ساتھ لڑا، یہ تو مال کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کی تھیلی چیک کرو، اس کا سامان چیک کرو۔ تو لوگوں نے چیک کیا تو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لے لی تھی بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے ایک چادر لے لی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چادر کی وجہ سے جو بغیر اجازت کے لی ہے اس کی وجہ سے یہ آدمی جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہ شہید نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے اگر امانت میں خیانت کی اور لوگوں کے مال کے اندر من مرضی کی تو اس کا ٹھکانہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے شہید کا، اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنت کے اندر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عیش و آرام کی زندگی کا وعدہ کر دیتا ہے، وہ جنت اتنا بڑا مرتبہ، اس کے باوجود بھی ایک چیز اس نے لے لی بغیر اجازت کے، اس کی وجہ سے وہ جہنم۔ تو آخر میں کیا ہوگا کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ان مالوں کو خرچ کریں گے۔ والزکات مغرمن، اور زکات تاوان سمجھ کر دی جائے گی۔ لوگ زکات نکالیں گے لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں، ناراض ہو کر کے دیں گے، اس کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ لوگ زکات نکالنے کے بعد بڑے چاہتے تھے کہ ہم نے اتنی زکات نکالی، ہم نے تو بڑی مدد کر دی دین کی، ہم نے تو غریبوں کی مدد کر دی، ہم کتنی زکاتیں دیتے ہیں۔ زکات یہ تمہارا مال نہیں ہے، تو زکات جو دیں گے وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں، راضی خوشی کے ساتھ نہیں، ناراضگی کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں کو زکات کو کیا سمجھا جائے گا؟ ایک سمجھا جائے گا۔ وتعلم لغير الدین، اور لوگ علم سیکھیں گے، علم دین کے لیے نہیں، غیر دین کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے نہیں،
حدیث کا علم نہیں سیکھیں گے، شریعت کا علم نہیں سیکھیں گے، اگر وہ سیکھیں گے تو دنیا کمانے کے لیے سیکھیں گے، دنیا داری کے لیے سیکھیں گے، لیکن خالص دین کے لیے وہ علم نہیں سیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دین بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں جو دین کے طرف کو راغب ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اکثر وہ لوگ دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بھی کھپا رہے ہیں، اپنے مال بھی لگا رہے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے رات و دن محنتیں کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ کیا ہو جائے، کہ کوئی لائف بن جائے، کوئی بزنس کرنے لگے، کوئی نوکری کرنے لگے اور پیسہ کمانے لگے، تاجر بن جائے، کوئی ترقی ہو جائے دنیا کی، اس نیت سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے بیان فرمایا وَأَتَى الرَّجُلُ امرأته وَأَكْثَرُ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَاهُ۔ ایسا زمانہ جائے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی بات کو مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کو ترجیح دے گا اپنی ماں پر۔ آج تو لڑکے ماں باپ کی نافرمانی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ لڑکیاں بھی ماں کی نافرمانی کریں گی۔ دوسری حدیث کے اندر اذا ولدت الامۃ ربتها، اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لڑکیاں ماں کی نافرمانی کرے گی، یعنی حکم چلائے گی۔ وہ تو بیٹھے موبائل فون چلائے گی اور ماں کو حکم دے گی کہ فلاں چیز لاؤ، فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو۔ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ماں کو کام کرائے گی، ماں کے سامنے آوازیں بلند کرے گی۔ یہ حالت جب پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ لڑکے ماں باپ کے نافرمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے، ان کی فطرت میں چیز رکھی گئی ہے کہ وہ جلدی سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، ماں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن آخر زمانے میں یہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ لڑکی بھی ماں کو نوکرانی سمجھے گی، نوکرانی کے گھر کی نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے، وہ کام نہیں کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آدمی کا حال یہ ہوگا کہ ماں پر بیوی کو ترجیح دے گا، ماں کی بات تو نہیں مانے گا، ماں سے تو خوش نہیں ہوگا، لیکن بیوی کی بات سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اور وہ ادنا سبھی کہوں وہ اقصا آباد، اور دوستوں کو قریب کر لیا جائے گا، دوستوں کو قریب کر لیا جائے گا اور باپ سے دور ہو جائے گا۔ آج باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس سکھ دکھ کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک باہر سے لڑکے گھر کے اندر آ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کے بعد ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، گپے مارنے کے لیے دوستوں کے ساتھ تو ٹائم ہوگا، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے سکھ دکھ میں شامل ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج موبائل نے کیا کرا ہے، لوگوں کے اندر دوریاں پیدا کر دی ہے، محبتیں چھین لی ہے، ماں کے دلوں سے محبتیں چھین لی، بیٹوں کے دلوں سے محبتیں چھین لی، بچوں کے دلوں سے محبتیں چھین لی۔ ماں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، باپ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، بھائی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ آج وہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، تو قیامت کا تم انتظار کرنا۔ مسجد کس چیز کے لیے ہے؟ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد میں وہ سارا کام ہوگا جو باہر ہوتا ہے، مسجد میں وہ سارا کام ہوگا جو گھر میں ہوتا ہے، مسجد میں وہ سارا کام ہوگا جو دکان میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، مسجد کے اندر آوازیں بلند بھی ہوں گی، مسجد کے اندر چغلخوری اور غیبت بھی ہوگی، مسجد کے اندر نفرتیں بھی پائی جائیں گی، مسجد کے اندر وہ محبت الفت نہیں ہوگی، آواز پست نہیں ہوگی، مسجد کے اندر غیبت، چغلی، ایک دوسرے سے جلن، وہ تمام چیزیں
کر اور آواز سے بلند ہوں گی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ وہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں کیا حالت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں جب آواز بلند ہوگی، یہاں تو وہ بات ہی نہیں لڑائی جھگڑے کی، صرف اتنی بات ہے کہ اگر دینی کام بھی کر رہے ہیں، وہ اگر اسلامی کام بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وساد القبیلۃ فاسقهم وكان زعیم القوم ارذلهم، اور قوم کا سردار، قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما فاسق شخص ہوگا۔ فاسق یعنی وہ سنت کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوگا، وہ نافرمانی کرنے والا ہوگا، نبی کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ کسی بھی صورت میں، چاہے اعمال کے میدان میں، کردار کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں اور وضاحت کے میدان میں، شکل و صورت کسی بھی اعتبار سے یہ فاسق آدمی فاسق کہا جاتا ہے۔ خروج الخروج عن الطاعۃ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسق آدمی قوم کی رہنمائی کرے گا۔ فاسق آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس آدمی سے لوگ ڈریں گے، اس آدمی سے کیا کریں گے؟ ان کے شر کی وجہ سے، ان کے شر کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں گے۔ فرمایا کہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، عزت جو کریں گے اگر ہم عزت نہیں کریں گے، یہ بڑے آدمی ہے، یہ طرح طرح کے الزام بہتان لگائیں گے اور تکلیفیں ان کی طرف سے ہم کو پہنچے گی، اس وجہ سے عزت کی جائے گی، مقام دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کا ادب اخلاق صحیح، اس کا عمل صحیح ہے، اس کی وجہ سے عزت نہیں ہوگی، یعنی ان کے شر کی وجہ، ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے ان کی عزت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وظہرت القینات اور معازف، اور گھر گھر کے اندر ناچنے گانے والیاں داخل ہو جائیں گی۔ آج گھر گھر کے اندر ناچنے گانے والی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ کہاں پر ہے؟ آج ٹی وی کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں ہر گھر کے اندر ناچنے والیاں ہیں، گانے والیاں ہیں، ان کی تصویریں دیکھی جاتی ہے، ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، ان کے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ان کا شو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ناچنے والیاں، گانے والیاں، وہ بے پردگی اور فحاشی کے ساتھ جو نظر آتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، لوگ نظرہ کرتے ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کے ٹی وی کی اسکرین پر، بچے بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، نوجوان بھی دیکھتے ہیں، مائیں بھی دیکھتی ہیں، باپ بھی دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں بھی ذرا کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کیا ہے؟ ناچنے گانے والے موجود ہیں، باہر تو ہوگا ہی لیکن گھر گھر کے اندر یہ چیز ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور المعازف اور سنگیت اور میوزک کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج شادی بیاہوں میں آپ سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں، میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈی جے کا استعمال کیا جاتا ہے، سنگیت کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈھول تاشے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے سنگیت کی آوازیں آنے لگیں گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سر اوپر سے مطلب یہ کہ ہیڈ فون ہے اور لیڈ ہے، لوگ اس کا استعمال کریں گے، بچے استعمال کریں گے، نوجوان استعمال کریں گے، وہ میوزک سنیں گے، سنگیت سنیں گے، گانے سنیں گے، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل بہت ہی زیادہ ہے۔ اختصار اللہ نے فرمایا جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو تم انتظار کرنا۔ کس چیز کا انتظار کرنا؟ 4-5 چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ ریحن ہمرا، جب یہ برائیاں جب وجود میں آ جائیں گی تو آندھی اور طوفان، صرف آندھی اور طوفان کا انتظار کرنا کہ تمہارے اوپر طوفان آئے گا، آندھی آئے گی جو لوگ تباہ برباد ہوں گے، گھریں اور مکان اور بلڈنگیں گر جائیں گی۔ اور فرمایا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا، زلزلہ کا سلسلہ شروع ہوگا، زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کبھی زلزلہ تیز آتا ہے، کبھی کم مقدار میں آتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وَزَلْزَلَةً خَسْفًا، اور ایسا زلزلہ آ جائے گا کہ زمین پھنس جائے گی، لوگ مر جائیں گے۔ جب زمین میں برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں اور اللہ زمین کو دھسا دیتا ہے، اور فرمایا وَمَسْخَا، اور لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اس کی دو تشریح ہے، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، مسخ جائے مطلب ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گی، اور ایک تشریح ہے کہ رہے گا تو وہ آدمی لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق سور اور بلی اور بندر جیسا ہو جائے گا، یعنی تہذیب والا تہذیب دار آدمی نہیں ہوگا، بد تہذیب ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، بد اعمال ہو جائے گا، بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بندر کے اندر اور سور کے اندر کوئی حیا شرم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر اس طریقے سے وہ ان کا اخلاق ایسا ہو جائے گا، ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ ان کے اندر کوئی حیا اور شرم نامی چیز نہیں ہوگی۔ تو رہے گا انسان لیکن وہ بندر سور جیسے ان کے اخلاق بن جائیں گے۔ یہ ہوگا آخر میں وَقَذْفًا، اور آسمانوں سے آگ کی بارش ہوگی۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت آج کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک تابعی تھے، ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نصیحت کی اور اچھے ڈھنگ سے نصیحت کیا کی، وہ حدیث کے اندر ہے، یہ موطا مالک کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاءُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، یہ میرے ساتھی تم جس زمانے میں ہو، اس زمانے میں پڑھنے والے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت ہی کم ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے والے بہت ہی زیادہ ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے اس زمانے میں اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کم ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے بہت ہی زیادہ ہیں۔ تحفظ فیہ حدود القرآن، یعنی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، اور وَتُزَيِّعُ حُرُوفُهُ قَلِيلٌ مَن يَسْعَدُ كَثِيرٌ مَن يُؤْتَى، اور حروف کی زیادہ حفاظتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ آج اس میں قرآن ڈیزائن کا قرآن آتا ہے، حروف کی حفاظتیں کی جاتی ہے اور تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کو چھوا جاتا ہے، جھانکا جاتا ہے، اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اس کا اتنا اہتمام نہیں ہے، لیکن عمل کرنے والا زیادہ ہے احکامات پر۔ اور کیا فرمایا، قلیل من یسأل کثیر من یؤتی، اس زمانے میں مانگنے والے بہت ہی زیادہ کم ہیں اور دینے والے بہت ہی زیادہ ہیں۔ مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں۔ یطیلون فی الصلاۃ، اور جس زمانے میں تم رہ رہے ہو نماز طویل پڑھنے والے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ کو مختصر کرنے والے ہیں۔ لمبی نمازیں پڑھتے ہو اور خطبہ مختصر کرتے ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یہ میرے ساتھی سنو، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت ہی زیادہ ہوں گے، قرآن کے حروف کی حفاظت کرنے والے بہت ہی زیادہ ہوں گے، قرآن کو چوما جائے گا، چاٹا جائے گا، قرآن کو اہتمام کے ساتھ دیکھا جائے گا اور تبرکاً برکت کے لحاظ سے قرآن کو پڑھا جائے گا۔ بہت ہی احترام لوگ کریں گے لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، یعنی قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے بہت ہی کم ہو جائیں گے اور مانگنے والے بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں مانگنے والے کتنے آتے ہیں، یا تو ہر نماز کے بعد آدمی اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے، کوئی تو بیماری کے نام سے مانگ رہا ہے، کوئی شادی کے نام سے مانگ رہا ہے،
کوئی بیٹی کے نام سے مانگ رہا ہے، کوئی بیٹا کے نام سے مانگ رہا ہے، کوئی مسجد کے نام سے مانگ رہا ہے، کوئی مدرسے کے نام سے مانگ رہا ہے. مانگنے والے کتنے نکل چکے ہیں، لیکن دینے والے بہت ہی کم ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پر علاج لگتا ہے، وہ جا کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی تو 1 پیسہ بھی نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 روپیہ لے کر کے سواری کو لے کے چلا جاتا ہے. اتنے مسجدوں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن دینے والے کہاں ہوتے ہیں؟ دینے والے تو بہت ہی کم ہو گئے، لیکن مانگنے والے کتنے آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ مانگیں گے لوگ زیادہ لیکن دینے والے بہت ہی کم ہو جائیں گے. دینے والے کم ہو جائیں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک چیز اور بتلا دوں مانگنے کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان بھی ہے، اور اس کے 2 طریقے ہیں. ہم جو لان تان کرتے ہیں نا، جو مانگتے ہیں ان کو لان تان کرتے ہیں. انہوں نے تو پیشہ بنا لیا، انہوں نے تو کاروبار بنا لیا. یہ مانگنے کرتے کبھی ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، کبھی ہم جھڑک بھی دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والوں کو منع نہیں کیا جائے گا. اگر وہ کوئی مانگ رہا ہے اللہ کے نام سے، یہ مدد کے لیے آپ کے سامنے دراز کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ دو. آپ یہ نہیں دیکھو کہ مانگنے والا کون ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، شرابی ہے، زانی ہے، مانگنے والا امیر ہے، فقیر ہے. یہ مانگنے والے کو مت دیکھو، جب اس نے مانگ لیا اب آپ کو دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیز یہ ہے کہ مانگنے والوں کو منع نہیں کیا جائے گا. ہاں، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو دینا چاہتے ہیں، اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ متقی کو، پرہیزگار کو، اچھے لوگوں کو، سچے لوگوں کو تراشیں. تو اپنا مال اپنی مرضی سے آپ دیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگ تلاش کر کے دیں، برے لوگوں کو نہ دیں. یہ اصول ہے میرے پیارے ساتھ. تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ مانگنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے. کی علامت میں سے ہے میرے پیارے ساتھی. اور فرمایا یطیلون فیہ الصلاۃ ویقصرون الخطبہ. یہ تو زمانے کی بات ہے کہ نمازیں لمبی ہوتی تھی اور خطبہ مختصر ہوتا تھا، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ خطبہ تو بہت ہی لمبا ہوگا لیکن نماز چھوٹی ہو جائے گی. ممبروں سے بڑی بڑی باتیں کہی جائیں گی اور قرآن و حدیث کی باتیں بہت ہی زیادہ ہوں گی، لیکن نماز لوگ مختصر اور ہلکی پڑھیں گے اور خطبہ زیادہ ہوگا. وعظ و نصیحت کا سلسلہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، وعظ و نصیحت کا سلسلہ بہت ہی زیادہ ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کتنی ہوتی ہے. ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں. ایک وعظ و نصیحت، ایک درس صبح ہوتا ہے، ایک شام کو اثر بعد. تو 6 دن میں کتنے درس ہو گئے، کتنی وعظ و نصیحت ہو گئی؟ 12. 6 دگنے 12. ایک جمعہ کی نصیحت 13 اور ایک پروگرام اور صبح بدھ کے دن 14 مرتبہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جا رہی ہے، لیکن جتنی زیادہ وعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ لوگ گزرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور یہ بھی ایک بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے خلاف بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو خطبہ دیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی تقریر بڑی اچھی ہے، آپ روزانہ تقریر کیا کریں، روزانہ قرآن حدیث بیان کریں، ہم سنیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، صرف ایک دن کروں گا. روزانہ کروں گا تو لوگ اکتا جائیں گے، پھر دلوں کے اندر دلچسپی نہیں ہوگی اور یہ سنت خلاف ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت اکرمہ سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہ کرام جب تم لوگوں کو واضح نصیحت کرو، درس کرو، تو صرف ہفتے میں 1 دن کرنا، اگر زیادہ کرنا چاہو تو 2 دن، اس سے بھی دل نہیں مانے گا تو 3 دن کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آخر میں یہ بتایا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے، تم زیادہ کرو گے تو لوگوں سے دلچسپیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ بے رغبت ہو جائیں گے، رغبت اور دلچسپی نہیں لیں گے، دل لگا کر کے تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج درس ہوتا ہے صبح، شام کو درس ہوتا ہے، اور کتنی بڑی حسرت کی بات ہے، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، مشکل سے کچھ لوگ 10% لوگ باقی رہ جاتے ہیں، 90% لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ درس جب شروع ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہے، لوگوں کے اندر رغبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ جب لوگوں کے اندر دلچسپی نہ ہو، رغبت نہ ہو، سننے کی خواہش نہ ہو، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں قرآن حدیث سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مت سنانا۔ جب لوگ خواہش کرے، دلچسپی لے، من لگا کر کے سنے، دل کی گہرائی کے ساتھ سنے اور غور و خوض کے ساتھ سنے، اس وقت قرآن حدیث کی بات میں بتلانا۔ اور لوگ اگر اس کو کھیل سمجھنے لگے گا، اس کی دل میں ہدایت نہیں ہے، تو اس طرح مت کرنا میرے پیارے ساتھی۔ تو آخر زمانے میں کیا ہوگا کہ نمازیں کم یعنی مختصر اور واضح و نصیحت کا سلسلہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ چند باتیں تھی، اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہے، بقیہ پر انشاءاللہ آگے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری برائیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں سے نفرت کو، بغض و حسد کو نکال دے۔ یا الہ العالمین ہمارے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اسلام کے ساتھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى ولم يكن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔